صل على رسوله النذير والبشير. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ نہایت خیر و برکت والا مہینہ ہے. احادیث میں رمضان المبارک کے بہت فضیلتیں آئی ہے. ایک خاص فضیلت اس ماہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا. ارشاد ہوتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی. اس مہینے میں کسی مشتب عمل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا. شاعر اسلام میں روزے کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اسلام کے 5 بنیادی رکنوں میں سے ایک روزہ ہے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیار کرے جو اگلے 11 مہینوں میں ان کے روحانی، جسمانی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے. دین اسلام کے ظہور سے پہلے بھی روزہ ایک مذہبی فریضے کی حیثیت سے مختلف مذاہب کے عالم میں رہی تھا. ان مذاہب کے پیروا اپنے عقائد و تعلیمات کے مطابق روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جس روزے سے روشناس کرایا ہے اس کو ایک الگ انفرادی حیثیت حاصل ہے. سورہ بقرہ میں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. تقویٰ اور پرہیزگاری کا مبارک وصف رکھنے والے کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا ما کان تقیا. ہم اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اس شخص کو بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار ہوگا. دوسری جگہ ارشاد باری ہے: ان المتقین فی مقام امین. بے شک متقی لوگ اللہ کے نزدیک امن و امان کی جگہ میں ہوں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنۃ الا المتقون. جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی لوگ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا مبارک وصف رکھنے والے ہوں گے. درجہ بالا اور قرآن آیات اور احادیث رسول سے بات بخوبی واضح ہو گئی کہ متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے. جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی اور جس کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی وہ جنت میں ضرور جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا چیز ہے پھر میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال سے ثابت کیا ہے. جس طرح آدمی ڈھال کے ذریعے دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح روزہ دار دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. ایک حدیث میں ہے کہ روزہ دار کے لیے روزہ خود اللہ سے سفارش کرے گا: میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنا ترک کیا تھا تو اسے بخش دیا جائے اور اسے پورا اجر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے. روزے کے دوران جھوٹ، غیبت، چغلی، بےہودہ شور و شغب اور تمام برے کام اور برے باتوں سے احتراز کرنا چاہیے ورنہ روزے کا ثواب خود نہ ملے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزے میں غلط کاری ترک نہ کرے اور گناہ سے باز رہے تو اس کا روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے اور رات کی عبادت میں محض جاگنا ہی جاگنا ہے. جو شخص رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے بھی گناہ ترک نہ کرے اس سے کہہ دو اللہ کو دیر رات کو جاگنے اور بھوکے رہنے سے کوئی حق نہ ملے. ترمذی شریف کی حدیث ہے: جو شخص رمضان المبارک میں ملا شریف ایک دن روزہ رکھے تو اگر اس کے بدلے میں سارے عمر روزہ رکھتا رہے پھر بھی کافی نہ ہوگا. جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ دار کے لیے فرات کے 2 خاص موقع ہیں. ایک خاص فرات اس کو افطار کے وقت اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے اور دوسری خاص فرات اللہ کے سامنے حاضری اور دربار الہی میں پانے کے وقت میں حاصل ہوگی. روزے محض دینی فوائد نہیں بلکہ اس کے اندر دنیائی فوائد بھی مضمر ہیں. یہی وجہ ہے کہ دانشور اور محققین بھی اسلامی روزے کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. مغربی دانشور کا قول ہے: روزہ روحانی امراض کا علاج ہے، روح کو پاک صاف رکھتا ہے. ہم مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کے اس بات پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں روزے جیسی بے پناہ نعمت عطا فرمائی جو دنیاوی اعتبار سے مفید ہے اور آخرت میں باعث سے نجات ہے. ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں: بے زبانوں کو زبو زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو زبو زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آ جائے جب وہ امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آ جائے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے طلباء اپنی جو ہے شب و روز کی محنت اور خصوصاً
جہاں وہ قرآن کی تیاری اور دیگر چیزوں میں محنت کرتے کرتے تقاریر بھی بہترین انداز میں کر رہے ہیں. اللہ ان کو وقت کا خطیب العصر بنائے. ماشاءاللہ اب ہمارے درمیان شہر اور انداز سے ملکی شہرت یافتہ نعت خواہ جو تشریف لائے ہیں، جن کی آواز میں بلبل کی چہک ہے، مغناطیسی سی کشش ہے اور جاذبیت ہے، جو اللہ اور رسول کے عشق میں پڑھتے ہیں تو مجمع میں وجد اور کیفیت عجیب قسم کی پیدا ہو جاتی ہے. وہ مختصراً اپنا کلام اس وقت پیش کریں گے، پھر بچوں کا پروگرام رہے گا، پھر اس کے بعد ایک بچے کی قرأت رہے گی، پھر نعت ہوگی، پھر حضرت مفتی انیس الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب ہوگا. میں بصد احترام دعوت سخن دیتا ہوں.